اچھا انہاں رشتیاں نبھائیے تو پھر ملدا کی ہے؟ فرمایا جیڑا بندہ یہ چاہے کہ میری روزی وچ اللہ برکت عطا کر دے، جیڑا بندہ یہ چاہے کہ اللہ میری عمر دے وچ برکت عطا کر دے، عمر حدیث مبارکہ نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میری عمر بڑھ جائے، عمر تو جتنی میرے رب نے دی ہے اگر اس کے اندر سکون آ گیا تو وہ بڑھ جائے گی، برکت مل جائے گی۔ اور سکون ملتا کیسے ہے؟ فرمایا سکون پھر اللہ کے ذکر کے ساتھ ملتا ہے یا حضور کی ثناخوانی کے ساتھ ملتا ہے؟ قرآن پاک کی نص کہتی ہے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ فرمایا جو اللہ کے ذکر سے، اس آیت کریمہ کے اندر بڑے مشہور مفسر تابعین حضرت مجاہد فرماتے ہیں یہاں ذکر سے مراد میرے نبی کی ذات ہے۔ اللہ کے ذکر سے جس نے منہ موڑ لیا، جس نے محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت کی ذات سے منہ موڑ لیا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا قیامت والے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ گرامی قدر احباب، زندگی کے اندر سکون ہے، وہ زندگی تھوڑی بھی ہو تو وہ بہت ہے، سکون والی زندگی۔ اور اگر لمبی عمر لمبی ہو لیکن پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اس کو تنگ کر دیا جائے، اس لمبی ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ تو فرمایا رحم، رشتہ داری کو جو بندہ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ رشتہ داری کو جوڑا جائے، اس کو توڑا نہ جائے، اس لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا سل من قطعک واسع من عصاک، فرمایا کہ جو تو جوڑ اس کے ساتھ جو تو اسے توڑے، رشتہ داری ہے نا تیری، تو اس رشتہ داری کو توڑنا، فرمایا سل من قطعک، تو اس رشتہ داری کو جوڑے رکھ، واصل ما عصاک، جو تیرے ساتھ برائی کرے تو پھر بھی اس کے ساتھ اچھائی کر۔ سبحان اللہ۔ گرامی قدر احباب، رحم ہر روز اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے رب ذوالجلال جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ دے، یا اللہ جو مجھے توڑے تو اس کو تباہ برباد کر دے، تو اس کو توڑ دے۔ اللہ کی رضا کے لیے یہ رشتے، یہ ناطے میرے اللہ نے بنائے ہیں، زندگی بھر بھی ان کو نبھانا ہے۔ اور زندگی اگر ہمارے کسی عزیز رشتہ دار، دوست، بیلی، یار کی ختم ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ اب بس رشتہ ختم ہو گیا، فرمایا نا، ایک مومن کا حق ہے، جب تک زندہ تھا اس وقت بھی حقوق تھے، جب فوت ہو گیا پھر بھی حق ہے۔ فرمایا جب اس کو پتہ چلے نا وہ میرا دوست، وہ میرا فلاں مسلمان بھائی فوت ہو گیا ہے، اور میں پہلا نمبر تو ہے اس کے جنازے میں شریک ہوں، اگر جنازے میں شریک نہیں ہو سکا تو فرمایا پھر دعا تو ایک مومن کا دوسرے مومن پہ حق ہے، دعا تو اس کے لیے ضروری کرے۔ تو آج ہم دعا کے لیے ہی کرتے ہیں، اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی، جسے حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او کما قال۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ مر جائے اس کی اپنے اعمال کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے، دوسرے کے اعمال کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا۔ دوسروں کی دعائیں، دوسروں کا ایصال ثواب وہ مرنے کے بعد بھی مرحوم کی روح کو پہنچتا رہتا ہے، فائدہ کرتا ہے۔ اسی لیے تو حضور کی شریعت نے نماز جنازہ پڑھنے کو فرض قرار دیا۔ پڑھنے والے زندہ ہیں، پڑھا مردے کا جا رہا ہے، جس کا پڑھا جا رہا ہے وہ اور ہے، پڑھنے والے اور ہیں۔ اگر پڑھنے والوں کا جنازہ پڑھنے میت کو فائدہ دیتا ہے تو دعا فائدہ کیوں نہیں؟ جنازے کے اندر بھی تو دعا ہی ہے، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، حضور پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے تاکہ جو مرحوم کے لیے دعا مانگی جائے تو دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اس حوالے سے ہم پھر وہ تو حضور کی ساری امت کے لیے دعا ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں، حنفی لوگ پڑھتے ہیں،
وہ ساری حضور کی ساری امت کے لیے ہے، اور پھر ہم اس کے بعد خالصتاً مرحوم کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے۔ کچھ اپنے آپ کو حنفی کہلوانے والے لوگ وہ نماز جنازہ کے بعد دعا وہ اس کو عیب سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت حضور کے اس فرمان کے مطابق جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو داؤد کے اندر نقل کیا، فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب میت پہ نماز جنازہ پڑھ چکو فاخلصوا له الدعاء، تو پھر اس کے لیے خالص دعا کیا۔ دوسرے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں جب نماز جنازہ پڑھو، جب نماز جنازہ پڑھا تو اس وقت تو خالص اس کے لیے دعا نہیں کی، اس وقت تو حضور کی ساری امت کے لیے دعا کی۔ مردے سے پہلے تو زندوں کے لیے کی ہے، پھر ایک زندہ کے لیے نہیں کی، سارے زندوں کے لیے کی ہے، پھر ایک مردے کے لیے نہیں کی جو خالص بن جائے، سارے مردوں کے لیے کی ہے، پھر کسی ایک کے لیے نہیں، چھوٹوں کے لیے بھی کی ہے، بڑوں کے لیے بھی کی ہے، جو موجود ہیں وہاں پہ ان کے لیے بھی کی ہے، جو نہیں ہے موجود۔ اور یہ دعا کی جاتی ہے ایمان کی بنیاد، ایمان ہے تو فرمایا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، محبوب آپ اپنے غلاموں کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا تو ان کو بڑا سکون دیتی ہے۔ ہاں ہاں، رب ذوالجلال نے محبوب کریم حضور کے وسیلہ سے ہم تک یہ فرمان ہے، فرمایا ایمان والوں کے لیے دعا کرنی ہے، کرتے رہنا۔ میں ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، فرمایا کہ منافقین مشرکین کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی، ان کی قبر پہ بھی نہیں کھڑا ہونا۔ قبر پہ جانا ہے تو ایمان والوں کی قبر پہ جانا، کھڑا ہونا ہے تو ایمان والوں کی قبر پہ کھڑا ہو کے فاتحہ پڑھنی ہے، منافقین کے لیے تو فاتحہ پڑھنی ہی نہیں۔ اس پہ بھی قرآن پاک کی متعدد آیات بینات ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ گرامی قدر احباب حدیث مبارکہ پیش کر رہا تھا جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان فوت ہو جائے تو اس کے اعمال کا اپنے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن چند چیزیں ہیں جو بڑی لمبی چوڑی ہیں، فرمایا ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صدقۃ جاریہ، جو جیتے جی مرنے سے پہلے اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ، بہترین صدقہ جاریہ ہے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، علم دین پڑھائے، ان کو نمازی بنا کے دیانتدار بنا کے جائے، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ولد صالح یدعو لہ، اس سے پہلے علم ينتفع بہ، یا ایسا علم چھوڑ جائے جس سے عامت المسلمین نفع اٹھاتے رہیں۔ کیسا علم چھوڑ گیا؟ اس نے علم دین کے متعلق دین متین کو اس وقت کے لحاظ سے، اس عرف کے لحاظ سے آسان طریقے سے کوئی رسالہ لکھا، کوئی کتاب لکھی تاکہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں اور اس رسالے سے، اس کتاب سے نفع اٹھائیں۔ جب تک لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے، پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، آگے اس سے نصیحت کسی کو کر دیں گے، فرمایا جانے والے کو مسلسل مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، فرمایا ہر اولاد بندے کے لیے نفع بخش نہیں ہوتی۔ ولد صالح، ولدین کی صفت ہے صالح، کہ نیک اولاد ہو۔ نیک اولاد کون ہوتی ہے؟ یدعو لہ، جو مرنے والے کے لیے مرنے کے بعد دعائیں بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گرامی قدر احباب، اس سے پتہ چلا کہ بندہ جب مر مٹنے کا نام موت نہیں ہے، موت تو عالم دنیا کو چھوڑ کر وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، عالم برزخ کی طرف سفر کرنے کا نام موت ہے۔ اور جن عشق نمازاں پڑھیاں تے او کدی نہیں مر دے،
जे शक होवे ते वेख ले जाके उन्हां दियां कबरां ते अज भी डीवे बलदे। कुरान करीम ने भी इसी चीज़ में बयान किया, फरमाया मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। फरमाया नेक अमल करने वाला वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, फरमाया मरने के बावजूद भी अल्लाह फरमाता है हम उसको मरने नहीं देते, हम उसको पाकीज़ा जिंदगी अता कर देते हैं। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, ये जिंदगी पाकीज़ा नहीं है, ना जानते हुए भी गलतियां हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी गलतियां हो जाती हैं। फरमाया आखिरत की जो जिंदगी है वो पाकीज़ा जिंदगी है। और जिस हवाले से आज हम इकट्ठे हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल अदबुल मुफरद के अंदर हदीस मुबारका को नकल किया। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुरफ़अु लिल मय्यत दरजातुहु बाद मौतिही फयक़ूलु ए रब्बि अय्यु शैइन हाज़िही फयुक़ालु इस्तग़फ़र लका वलदुका औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि तुरफ़अु लिल मय्यत, बुलंद किए जाते हैं, किसके? लिल मय्यत, मय्यत के लिए। कब? बादा मौते ही, मरने के बाद। दराजातुहु, उसके दर्जात बुलंद किए जाते हैं। कितनी डिटेल के साथ कि अब इससे कोई बहाना तलाश नहीं किया जा सकता, कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता कि मैयत के दर्जात बुलंद होते हैं, होते उसके मरने के बाद हैं। अगर अपने अमाल की वजह से होते तो फिर मरने के बाद तो ना होते, फिर तो मरने से पहले बुलंद हो जाते। तरीक़ेकार ये है कि अगर बंदे की नेकियां ज़्यादा हों और गुनाह कम हों तो फिर बंदे के बख्शिश होने के बाद दर्जात बुलंद होते। नेकियां जितनी ज़्यादा होती चले जाएंगे दर्जात उतने बुलंद होते चले जाएंगे। वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा आमिलू वलियुवफ़्फ़ियहुम आमालहुम वहुम ला युज़लमून। कुरान ने भी इसको नकल किया कि हर एक बंदे के लिए दर्जात हैं उससे जो उन्होंने अमल किए, और उनके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं उनके ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा कि उन्होंने नेक अमल किए और उनको बदला न मिले। फरमाया ना, हर एक बंदे के दर्जात उसके अमाल के लिहाज से होंगे। इस हदीस मुबारक में फरमाया कि मरने वाले के मरने के बाद दर्जात बुलंद होंगे। क़यामत वाले दिन बड़ा हैरान होगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरे फरमान मुबारक के अंदर फरमाया उम्मती उम्मतुन मरहूमतुन तदखुलु फी कुबूरिहा मिन ज़ुनूबिहा व तखरुजु मिन कुबूरिहा ला ज़ुनूबा अलैहा तुमहसु अन्हा बिइस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन लहा। वैसे तो अल हक़्क़ु लिल करीम सुम्मा लिल बईन, जहाँ पे रब्बुल जलाल ने फरमाया ना बिल वालिदैन एहसाना, एक रिश्ते को बयान किया है। फरमाया सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक के हकदार तेरे वालिदैन, और फिर उसके बाद जिनका रिश्ता तेरे वालिदैन के साथ करीबी है, फिर वो तेरे हुस्न सलूक के हकदार हैं। फरमाया हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत ऐसी उम्मत है जिस पे अल्लाह का इतना ख़ास फजल व करम है कि जब कब्रों में दाखिल होते हैं तो इनके ऊपर बड़े गुनाहों के ढेर होते हैं। जब कब्रों से निकलेंगे ला ज़ुनूब अलैहा, इनके वो गुनाह मिटा दिए जाएंगे। या अल्लाह कैसे मिटा दिए जाएंगे? बिइस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन लहा, इनके चाहने वाले, अगर इनकी औलाद में से कोई अच्छा होगा, इनके ख़ानदान में से कोई अच्छा होगा, इनके दोस्त अहबाब में से कोई अच्छा होगा, फरमाया वो इनके मरने के बाद उनके लिए दुआएं करते रहे। उनकी दुआओं की बरकत की वजह से अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। और इसी हदीस मुबारक जिसको इमाम बुखारी ने नकल किया, इमाम बुखारी फरमाते हैं वो मरने वाला बड़े हैरान रहेगा जब अपने दर्जात बुलंद देखेगा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा ए रब्बे अय्यु शैइन हाज़िही, मेरे मौला मैं तो बड़ा गुनाहगार सा, मैं तो बड़ा सियाकार सा, मैं तो बड़ा खताकार सा। या अल्लाह मेरे नाम अमाल दे विच तेरियां नेकियां ही नहीं सन,
میں تو اگر میری برابر برابر کی بخشش ہو جاتی تو میں تو اس سے بڑا راضی سا. یا اللہ یہ میرے درجات ایڈے زیادہ بلند کیویں ہو گئے؟ تو فرمایا اللہ کی بارگاہ سے اس کو بتا دیا جائے. فیقال اس کو کہا جائے گا استغفر لک والدک، تیرے مرنے کے بعد تو نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی. تو نے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھانے کی بجائے اس کو مسجد کا راستہ دکھایا تھا، اس کو مدرسے کا راستہ دکھایا تھا. ہمارے ہاں ہم نور پور کے قریب کے رہنے والے ہیں، پاک پتن شریف. وہاں پہ ایک بہت بڑے زمیندار، تو سندے خان گاؤں کا نام ہے، اس کے نمبردار تھے. مجھے اس کا نام نہیں آتا ان کا. تو اس نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ ڈگری کے لیے امریکہ بھیجا ہوا تھا. وہ فوت ہو گیا. اس کا بیٹا آیا، اس کی میت پہ کھڑا وہ رو رہا تھا. وہ کہتا لوگو تم جنازہ پڑھ لو، مجھے تو جنازہ بھی نہیں پڑھنا. اپنے باپ کی میت کے اوپر رو رہا تھا. کہہ رہا تھا انگلش کے اندر کہ اے میرے باپ، اے میرے ابا، آج مجھے علم دین سکھایا ہوتا، آج میں پڑھ پڑھ کے تیرے لیے دعائیں کرتا. تو نے مجھے جائیداد کی کوئی کمی تھی، 100 مربے کا مالک تھا وہ آدمی. اس میں جائیداد کی کوئی کمی تھی نہیں. اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے میں کیا کروں گا؟ اب میں تیرے لیے کسی کام کا نہیں. تیرے لیے تو مجھے دعا کرنی بھی نہیں آتی، مجھے تو نماز جنازہ بھی نہیں آتا. لوگوں کو کہا، پینٹ اس نے پہنی ہوئی تھی، اس نے کہا لوگوں جنازہ پڑھ لو، مجھے جنازہ نہیں آتا، مجھے پتہ ہی نہیں جنازہ کیا ہوتا. کتنے افسوس کی بات ہے. اس لیے آج اپنے بچوں کو علم دین پڑھا، اپنی کسٹڈی کے اندر ان کو نمازی بنا دے. نماز پڑھیں گے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بہت ساری برائیوں سے روک دیتی ہے. بندے کے اندر خوف خدا ضرور پیدا ہو جاتا ہے. وہ اندر والا جو ضمیر ہے، جب بندے سے غلطی کوتاہی ہو جائے وہ اندر سے مرامت کرتا ہے. وہ نماز پڑھنے سے ضرور پیدا ہو جاتا ہے. بندہ خود ایک وقت غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وہ سوچتا کہتا ہے یہ غلط کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اس حوالے سے ہم مسلمان ہیں، ہم دین اسلام کی قدر کریں. دنیا میں بھی ہماری قدر ہوگی، قبر میں بھی ہماری قدر ہوگی، کل قیامت والے دن بھی ہماری قدر ہوگی. آج حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ نہ سوچیں کہ میں حضور دین متین پہ میں کیسے عمل کر سکتا ہوں. دین متین پہ عمل کرنا تو نہایت ہی آسان ہے. مثال کے طور ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ داڑھی شریف رکھنا حضور کی سنت ہے. مشکل کام نہیں ہے. منڈوانا مشکل کام ہے. ہر روز پیسے بھی دیتے ہیں، گناہ بھی خریدتے. دین آسان ہے یا دین کے خلاف چلنا آسان ہے؟ ایک ایک چیز پہ آپ بحث کر لیں. دین اسلام پہ چلنا آسان ہے. دین اسلام کی مخالفت مشکل بھی ہے اور گناہ بھی ہے. اور قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اس کا ہمیں جواب بھی دینا ہوگا. کسی اللہ کے بندے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ گناہ چھوڑ دے. ہاں اگر تو گناہ نہیں چھوڑتا تو پھر ایک کام کر لے کہ تم اللہ کی ذات سے چھپ کر گناہ کر. اس نے کہا اللہ کی ذات سے تو کوئی چھپ نہیں سکتا. اس نے کہا اگر چھپ نہیں سکتا اپنے والد کے سامنے تو گناہ کر لے گا، اپنے بھائی کے سامنے، لوگوں کے سامنے گناہ کر لے گا. کہا نہیں، مجھے شرم آتی ہے لوگوں سے. لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے شرم دلائیں گے، مجھے بھی شرم آتی ہے. فرمایا لوگوں سے شرم کرتا ہے، اللہ سے نہیں شرم نہیں. کم از کم اس نے کہا اگر گناہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے. اس نے کہا رزق تو ہے ہی اللہ کا، اللہ کے رزق کے بغیر تو کوئی اور رزق ہے ہی نہیں. میں کہاں سے تلاش کروں؟ اگر اللہ رزق نہ عطا کرے گا تو پھر فرمایا یہ شرم نہیں آتی، رزق بھی اس کا کھاتا ہے اور نافرمانیاں بھی اس کی کرتا ہے. اس نے کہا اچھا پھر ایک اور تجھے مشورہ دیتا ہوں. جب اسرائیل علیہ السلام آئے نا تیری روح قبض کرنے کے لیے تو ان کو کہہ دینا بھی میں نہیں مرتا، میں مرنا ہی نہیں چاہتا. میں مروں گا تو پھر قبر اور میدان معاشر میں جانا پڑے گا اپنا حساب کتاب لینے. میں نہیں مرنا چاہتا. کہا وہ تو کسی کی سنتے ہی نہیں، وہاں پہ تو کسی کا زور چلتا ہی نہیں. آئے بھی اللہ کی مرضی کے ساتھ، جانا بھی اللہ کی مرضی کے ساتھ. اسرائیل علیہ السلام جب ٹائم آ جاتا ہے پھر مہلت نہیں ملی.
فرمایا پھر اگر اسرائیل علیہ السلام کے سامنے نہیں اڑ سکتا تو پھر گناہ کرنے چھوڑ دے. اچھا پھر جب قبر میں جائے منکر نکیر تیرے سوالات تجھ سے کریں تو تو ان کو کہنا میں کوئی جواب نہیں دیتا. میں ان کے سامنے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. میرا بھائی مشورہ یہی ہے کہ دین پہ عمل کر لیں, دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, دین کی حمایت کریں. اور یہ دنیا میں آنا ہم صرف دنیا کے لیے نہیں آئے. ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے. اور ہمارا ایمان ہے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں. یہ کلمہ پڑھ کے ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے اے اللہ تیری عبادت کریں گے, اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دین کی حمایت کریں گے, تیرے دین کو اپنے اوپر بھی نافذ کریں گے اور اپنی اولاد پہ بھی نافذ کریں گے, اپنے خاندان پہ بھی نافذ کریں گے. گرامی احباب, اس حوالے سے ہمیں آج تفکر کرنے کا وقت ہے. مرنے کے بعد کوئی تفکر, کوئی سوچ, کچھ بھی, اس وقت تو کافر بھی مان جائیں گے. عرض کریں گے رب ذوالجلال ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے, لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. یا اللہ تیری فرما برداری کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کریں, تیری فرما برداری کرتے رہیں گے, تیری عبادت ہی کرتے رہیں گے, ہم بڑے نیک بن جائیں گے. اور میں اس وقت بھی مہلت نہیں ملے گی جب کافر چیخیں گے, چلائیں گے جہنم کی آگ کے اندر, وہم یسترخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل. عرض کریں گے مولا ایک مرتبہ یہاں سے نکال دے, تیرے محبوب کے دین کو بھی قبول کریں گے, تیرے محبوب کے دین کو نافذ بھی کریں گے, اس پہ عمل بھی کریں گے. یا اللہ اس طرح کے عمل نہیں کریں گے جس طرح پہلے کرتے رہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. فرمایا کیا میں نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں عطا کی تھی؟ تم میں سے جو چاہتا نصیحت قبول کر سکتا تھا, لیکن تم نے اتنی لمبی عمر ملنے کے باوجود بھی نصیحت قبول نہیں کی. تمہارے پاس میری آیتیں سنانے والے, تمہارے پاس میرا ڈر سنانے والے آئے تھے, تم نے ایک کان سے سنا تھا, دوسرے کان سے نکالا. اب تمہیں دوبارہ جانے کی مہلت ہے. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 4 دنوں کے بعد بندہ کچھ نہ کچھ نصیحت قبول کرے. انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا بھی یہی مقصد تھا, اللہ کی رحمتوں کی بشارت سنانا اور اللہ کی ناراضگی, اللہ کے عذاب سے ڈر سنانا. اور علماء کا بھی یہی منصب ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو جیتے جی نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جینا اسلام پہ, مرنا ایمان پہ نصیب فرمائے. جب ہماری زندگی کے آخری لمحات ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلمہ طیبہ نصیب فرمائے. اللہ ہمارے جتنے بھی فوش دگان ہیں اللہ سب کی بخشش فرمائے, سب کی قبروں کو روشن اور منور فرمائے. خاص طور پہ ہمارے بھائی سخی محمد مرحوم بڑا اچھا آدمی تھا, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم الامین. اللہ ان کے بیٹے قاری معین ہم کو رب ذوالجلال صبر جمیل عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح دین متین قرآن کریم پڑھانے پہ اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے. اور ان کے والد کی بڑی کوشش, غریب ضرور تھا لیکن جب پہلی ملاقات ہوئی نا جامعہ رضائے مصطفیٰ بہاول نگر میں تو کہتا ہے یہ غریب کا بچہ ہے, میں نے کہا اس کو آنے دے, میں بھی غریب ہوں, یہ بھی غریب ہے, جوڑ بڑا لڑے گا. تو اللہ نے مہربانی فرمائی, حافظ قرآن ہو گیا, قاری بن گیا, اور کئی سالوں سے الحمدللہ پڑھا رہا ہے. رب ذوالجلال اس کی خدمات کو قبول کر کے رب ذوالجلال اس کی والد کے درجات کی بلندی کا سبب بنائے. آمین بجاہ نبی کریم.